الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ البقرہ مدنیہ، بقرہ گائے کو کہتے ہیں چونکہ اس سورت میں گائے کا واقعہ ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ بقرہ رکھا گیا۔ مدنیہ یعنی کہ ہجرت کے بعد یہ سورت جو ہے وہ نازل ہوئی۔ 286 اس میں آیات ہیں، 40 رکوع ہیں۔ یہاں میں آپ کو ایک ہوم ورک دے رہا ہوں، کل مجھے بتائیے گا کہ جو ہمارے یہاں مشہور ہے 6666 آیات، کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ قرآن پاک میں 6666 آیات ہیں یا ویسا ہی مت ہے، ویسا ہی مشہور ہے؟ یہ مجھے کل بتائیے گا۔ 540 رکوع ہمارے یہاں مشہور ہے، کیا ایسا ہی ہے؟ میں نے جو تحقیق کی وہ ایسا نہیں ہے، نہ صورتیں اتنی ہیں اس نمبر پر اور نہ رکوع۔ یہ کل مجھے آپ بتائیے گا، یہ آپ کے لیے ہوم ورک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ الف وقف نہیں کریں گے، لیکن الف لام میم کھینچ کے پڑھیں گے اس کو۔ اس کا علم اللہ اس کے رسول کے پاس ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب، آج انشاءاللہ ہمارا جو سبق انشاءاللہ عربیہ ہوگا اس میں ذالک کا لفظ ہم پڑھیں گے۔ تو ذالک معنی وہ، ابھی اس پر میری ایک ویڈیو تھی، احمد عیسیٰ شخص تھا، اس نے اس پر اعتراض کیا تھا کہ یہ تو کتاب ہی نہیں نا قرآن، یہ تو کتاب وہ، تو یہاں بریکٹ میں لکھا ہے وہ یعنی بلند رتبہ۔ جب کسی کے بلند رتبے کا ذکر کرتے وہ اتنا بڑا آدمی ہے، تو یہ ذالک وہ دور کے اشارے کے لیے ہوتا ہے، تو یہ بلندی کے لیے آیا ہے۔ ذالک الکتاب، کتاب بھی آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، وہ بلند رتبہ خاص کتاب۔ خاص کہاں سے لفظ آیا؟ یہ الف لام سے، یہ بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ لا ریب، ریب معنی ہے شک، لا ریب کوئی شک نہیں، فی اس میں یعنی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے اس میں۔ وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کسی شک کی گنجائش ہی نہیں، کوئی شک کرے گا اس کا اپنا اس کے ذہن کا فطور ہے۔ ہدن، یہ ہدایت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے یہ کتاب، اور ہدن للناس لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے، اور قرآن پاک کی آیت ہے۔ الذین، یہ متقین، پھر الذین، ہم دین سیکھنے بیٹھے ہیں، ہمیں معلوم ہوگا انشاءاللہ کہ یہ صفت بن رہی ہے، متقین موصوف، الذین صفت۔ الذین کون متقی ہیں؟ یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب، ان دیکھے، جنہوں نے دیکھا نہیں، بغیر دیکھے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں الصلاۃ، نماز کو۔ وَمِن، اصل میں مما ہے، منما، اس میں سے، من سے، ما سے، اس میں سے، رزقنا، ہم نے رزق دیا۔ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ ضربتو، ضربنا، یہ جو ہم پڑھیں گے صرف بھائی اس میں سیگے آئیں گے، اس سے پتہ چلے کون سا سیگا ہے۔ رزقناہم، ہم نے ان کو رزق دیا، یعنی جن کو جس میں سے ہم نے رزق دیا اس میں سے ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ جو متقین پرہیزگار ہیں، ہم نے جن کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ واو اور الذین، واو یہ عطف والا واو ہوتا ہے، یہ بھی نحو میر میں انشاءاللہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ واو کا معنی کیا ہوتا ہے، واو کتنے معنی میں آتا ہے۔ الذین، وہ لوگ، یہ اس میں موصول ہے، پھر اس کا آگے صلہ آتا ہے، یہ بھی نحو میر میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ نحو میں، تو اس لیے آپ کو بڑی مزہ آئے گا اس میں انشاءاللہ، آپ کو علم آ جائے گا نحو کا، پھر صرف کا، قرآن پاک پڑھنے میں، حدیث پاک کو پڑھنے میں آپ کو مزہ آئے گا۔ یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بی ما، اس کے ساتھ، بی ما کی کئی معنی ہیں، اس کا معنی الذی، وہ جو، اس کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، اس پر، انزل، جو نازل کیا گیا، الیکا، آپ کی طرف۔ انشاءاللہ 1.5 ہفتے کے بعد یہ نحو میں ایک سبق ہے، الیکا، علیکا، الہ، علیہ، رضی اللہ عنہ، وہ جب آپ پڑھیں گے آپ کو اس میں لطف آئے گا، یہ ساری چیزیں آپ کو آ جائیں گی انشاءاللہ۔ الیکا، آپ کی طرف، یعنی مومن وہ ہیں جو یقین رکھتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل ہوا۔ وما انزل من قبلک،
اور جو آپ سے پہلوں پر نازل ہوا، جو آپ سے پہلوں پر نازل ہوا اس پر یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں۔ یقیمون الصلاۃ، جو قائم کرتے ہیں نماز، ومما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، والذین، وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل ہوا، وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلوں پر نازل ہوا، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ ایک لفظ ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، اور جو نازل کیا گیا من سے، آپ سے پہلے، یعنی آپ سے پہلے کی طرف ایمان لاتے ہیں جو نازل کیا گیا آپ پر، تو آپ کے بعد کا ذکر نہیں ہے، آپ کے بعد کا ذکر نہیں، پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی پر کچھ نازل نہیں ہوگا۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت میں یقین رکھتے ہیں۔ اولئک، یہ بھی ہم پڑھیں گے، اس میں اشارہ ہے، علی ھدی، ہدایت پہ میرے رب، میرے رب کی طرف سے، واولئک، اور یہ، هم المفلحون، فلاح پانے والے ہیں۔ یہ نظر آ رہا ہے؟ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے کہ ان پر، انذرتہم، کہ آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا ام یعنی یا، لم تنذرہم، آپ نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے۔ ایسے لوگ ہیں، یعنی کافر، برابر ہے کہ آپ نہ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لیکن وہ ایمان نہیں لائیں گے، لیکن آپ علیہ السلام ڈراتے رہے، کہ آپ کو ڈرانے کا تو فائدہ ہوگا۔ ختم اللہ، کیونکہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہریں کر دی ہیں، وعلی سمعہم، اور ان کی سماعت پر، وعلی ابصارہم، اور ان کی بصارت پر، غشاوۃ، پردے ہیں، ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاء العربیہ، کل اس پر گفتگو ہوئی تھی، انشاء کا معنی کیا ہے۔ آج ہم کل والے سبق کو، یہ میں اس سبق پڑھانے کے بعد آپ سے پوچھوں گا کہ اس میں جو اردو سے عربی تمرین ہے آپ نے کی کہ نہیں کی، یہ میں نے آپ کو ہوم ورک دیا تھا۔ آج آگے ہم پڑھتے ہیں الدرس الثانی، دوسرا سبق، سبورۃ تختہ سیاہ، حقق چاک، حصیر چٹائی، اجازۃ امرود، مئذنۃ مینارہ، اطار فریم، ذالک وہ آ گیا، ذالک وہ مذکر کے لیے آتا ہے، تلک وہ مؤنث کے لیے آتا ہے، یعنی اس جب اشارہ کرنا ہے وہ، اگر وہ مذکر ہے تو ذالک آئے گا، اگر وہ مؤنث ہے تو تلک آئے گا، یعنی میل مذکر، فیمیل مؤنث۔ اب آگے اس کی ترتیب آئی، ذالک وہ حصیر چٹائی ہے، اب حصیر چونکہ مذکر ہے وہ چٹائی ہے، تلک سبورۃ وہ تختہ سیاہ ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ سبورۃ میں تانیث کی، اس لیے تلک آیا، یعنی یہ ایک علامت تانیث میں سے ایک تا تھی، گول تا، یہ بھی جب یہاں گول تا آ جائے تو وہ تانیث کی علامت ہوتی ہے، وہ جو کلمہ ہوتا ہے وہ مؤنث ہوتا ہے۔ تو تلک وہ سبورۃ وہ تختہ سیاہ ہے، ذالک اطار وہ فریم ہے، ھذا حقق یہ چاک ہے، ھذی یہ مئذنۃ، پچھلے والے کو انہوں نے ساتھ ملا دیا، ھذا اور ھذی کو، ذالک کتاب وہ کتاب ہے، ہم نے پیچھے تک پڑھا تھا نا، ذالک الکتاب، ٹھیک ہے، تو وہاں الف لام تھا، تو یہ الف لام یہ عام کتاب ہے، ذالک کتاب۔ آگے ہم پڑھیں گے معرفہ اور نکرہ۔ تلک وہ اجازۃ امرود ہے، ھذا قلم یہ قلم ہے، یعنی یہ اب ہمیں یہ مدد دے گی، یہ جو لغت ہے، یہ جو طریقہ کار ہے قرآن پاک کو سمجھنے میں اور حدیث پاک کو سمجھنے میں، یہ چیزیں ہمیں مدد دیں گی۔ تلک دوات، تلک دوات، ان پاٹ ہے، سیاہی،
اب تمرین آ گئی مشق. حاذا کیا کہیں گے؟ حسیر، حاذی دوات، حاذی سبورۃ، ذالک کتاب، ذالک اتار، ما ہادی پچھلا آ گیا کتاب، سبورۃ ما ہادی، ہادی میدنۃ، ذالک ہادی تلک. اب اس کا جواب آپ نے دینا ہے. نحو میر. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں سے کتاب شروع ہوتی ہے اور یہ مصنف نے پہلے خطبہ لکھا ہے اور یہ طریقہ کار ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ اجمعین، اما بعد. نیچے اس کا ترجمہ ہے، آپ اس کو دیکھ لیجیے گا. سبق نمبر 1، لفظ کی اقسام. جان لے طالب علم، مصنفین طالب علموں سے بڑی محبت کرتے تھے، پیار. تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل میں فارسی میں ترجمہ کیا گیا ہے. جان لے طالب علم، ارشدک اللہ تعالی، اللہ تجھے ہدایت دے، تجھے سیدھے راستے پر چلائے، کہ کلام عرب میں استعمال ہونے والے لفظ، کلام عرب میں استعمال ہونے والے لفظ کی 2 قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب. یعنی اکیلا ہوگا یا ملے ہوئے ہوں گے. دیکھیں آگے. سب سے پہلے لفظ کیا؟ مفرد یا مرکب. ٹھیک ہے. اب اس کی لفظ پہلے آیا مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا. 2 قسم کے ہوں گے، مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا. تو پہلے لفظ مفرد کی تعریف کہ مفرد کسے کہتے ہیں. مفرد وہ اکیلا لفظ ہے جو کسی ایک معنی پر دلالت کرے، اس کو کہتے ہیں مفرد. فرد آتا ہے نا، فرد، تو اس فرد مفرد، وہ اکیلا لفظ جو کسی ایک معنی پر دلالت کرے اسے مفرد کہیں گے. ٹھیک ہے. مفرد وہ اکیلا لفظ ہے جو کسی ایک معنی پر دلالت کرے. ایسے لفظ کو کلمہ بھی کہتے ہیں، مفرد بھی کہتے ہیں اور کلمہ بھی کہتے ہیں. اب مفرد کے 2 معنی ہو گئے، یعنی مفرد بھی اس کو کہیں گے اور اس کو کلمہ بھی کہیں گے. کلمہ کی اقسام، تو آپ اس کو مفرد کی اقسام بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن مشہور یہ ہے کہ ہم اس کو کہتے ہیں کلمہ کی اقسام. کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، یاد رکھیے. کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، 3. پہلے تک کلام عرب میں 2 قسم کے لفظ استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. استعمال ہونے والے لفظ 2 ہیں، مفرد اور مرکب. اب پھر پہلے مفرد کی تعریف، وہ اکیلا لفظ جو کسی ایک معنی پر دلالت کرے. اب اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں. کلمہ کی اقسام، کلمہ کی 3 قسمیں ہیں. کلمہ کی اقسام اب بتا رہے ہیں، یعنی وہ مفرد سمجھو کہ اس کی 3 قسمیں ہیں. مفرد کا دوسرا نام کیا ہے؟ کلمہ. کلمہ کی اقسام، کلمہ کی 3 قسمیں ہیں. اسم جیسے رجل، مرد. فعل جیسے ضرب، فعل، مرا اس ایک مرد نے. حرف جیسے حل، کیا. تو کلام عرب میں 2 ہوتے ہیں لفظ، مفرد اور مرکب. مفرد ایک معنی پر دلالت کرے، پھر اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں. پھر کلمہ کی 3 قسمیں، اسم، فعل، حرف. کلام عرب میں اسم ہوگا، فعل ہوگا یا حرف ہوگا. اب 2 تھے پیچھے ہم نے پڑھے کہ 2 قسمیں ہیں کلام عرب میں استعمال ہونے والے لفظ کی. 2 قسمیں، مفرد اور مرکب. مفرد کی تعریف ہو گئی، قسمیں ہو گئی. اب مرکب، لفظ مرکب کی تعریف. مرکب وہ لفظ ہے جو 2 یا 2 سے زائد کلموں کا مجموعہ ہو، اسے مرکب کہتے ہیں. جیسے غلام و زید، 2 تھے، غلام اور زید، 2 کلموں کا مجموعہ ہے نا. یعنی کلمے کو مفرد بھی کہیں گے، مفرد کلمہ. 2 کلمے ملے تو یہ مرکب ہو گیا. ایک کلمہ ہے وہ مفرد ہے، 2 کلمے ہیں تو مرکب ہے. غلام و زید، زید کا غلام، زید قائم، زید کھڑا ہے. اب یہاں 2 کلمے مل گئے. اب لفظ مرکب کی اقسام. اب یہ مرکب ہے، اس کی جس طرح مفرد کی اقسام تھی اسے کلمہ کہتے تھے، اس کی 3 قسمیں آ گئیں، اسم، فعل، حرف. اسی طرح مرکب وہ لفظ جو 2 یا 2 سے زائد کلموں کا مجموعہ ہو، تو اس کی اقسام آگے بیان کی جا رہی ہیں. لفظ مرکب کی اقسام، اس کی 2 قسمیں ہیں. مرکب یعنی 2 جب کلمے ملیں گے تو اس کی 2 قسمیں بنیں گی، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید. جب 2 کلمے بنیں گے اس سے بات سمجھ آ رہی ہے تو مفید، 2 کلمے لیکن بات سمجھ نہیں آ رہی تو غیر مفید. اتنی سی بات. لیکن اب تعریف سامنے آپ کے. مرکب کی تعریف.
مرکب یعنی دو ہیں، ان میں سے ایک مفید ہے ایک غیر مفید ہے. جو مفید ہے مرکب مفید کی تعریف وہ مرکب کے جب بات کرنے والا اس پر سکوت اختیار کرے، خاموش ہو جائے، تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو جائے. خبر معلوم ہو جائے جیسے زید قائم، زید کھڑا ہے. جب بات کرنے والا بات کرے تو سننے والے کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ کہہ رہا ہے زید قائم، یعنی زید کھڑا ہے. اس کو ایک خبر معلوم ہو گئی کہ زید کھڑا ہے. پاکستان ایک ملک ہے، پاکستان ایک ملک ہے، سننے والے کو خبر یہ معلوم ہو گئی. تو خبر معلوم ہو، بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے تو سننے والے کو، یہ دو کلمے اس نے بولے ہیں، سننے والے کو خبر معلوم ہو یا طلب معلوم ہو جائے. جیسے اضرب زیدن، زید کو مار، اس نے طلب کیا ہے کہ بھائی زید کو مار، اس کو ذرا ادب سکھا. تو کیا اضرب زیدن، زید کو مار، اسے جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں. یہ جو مرکب مفید ہے اس کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں. جیسے مفرد تھا پھر اس کو کلمہ کہتے تھے. اب اس مرکب مفید کو جملہ بھی کہیں گے اور کلام بھی کہیں گے. اب جملہ کیا ہوا؟ جملے کا معنی یہ ہوا کہ بات کرنے والا متکلم، بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر معلوم ہو یا طلب معلوم ہو، اسے جملہ کہتے ہیں اور اسے کلام بھی کہتے ہیں. کلام کی بھی تعریف یہی ہوگی اور جملے کی بھی تعریف یہی ہوگی. اب پھر آپ کلام کی اقسام لے لیں یا جملے کی اقسام لے لیں، لیکن یہاں مصنفین جملے کو لے لیتے ہیں کہ جملے کی اقسام. دیکھیں بڑے مزیدار طریقے سے انہوں نے لکھا ہے. اسٹارٹنگ کہاں سے کی؟ کلام عرب میں استعمال ہونے والے لفظ کی دو قسمیں، مفرد اور مرکب. پھر مفرد کی تعریف، پھر اس کو کلمہ کہتے ہیں. پھر کلمہ کی قسمیں تین آ گئی. پھر مرکب کی تعریف، ٹھیک ہے، مرکب کی پھر آگے اقسام بیان کی دو قسمیں، مفید اور غیر مفید. مفید کی تعریف، مرکب مفید کو جملہ بھی کہتے ہیں اور کلام بھی کہتے ہیں. پھر جملہ کی تعریف، پوری ایک نقشہ بن رہا ہے. جملہ کی اقسام، جملہ کی دو قسمیں، خبریہ اور انشائیہ. جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ. جملہ خبریہ کی تعریف، وہ جملہ جس کے بولنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے اسے جملہ خبریہ کہیں گے. جیسے زید قائم، زید کھڑا ہے، دارا زید نے مارا ہے، ایک عام سی بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا پیچھے جب ہم تعریف پڑھی ہے مرکب مفید کی، بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے، سکوت اختیار کرے تو سننے والے کو خبر طرح معلوم ہو تو اسے مرکب مفید کہتے ہیں، جملہ بھی کہتے ہیں، کلام بھی کہتے ہیں. اس کا الٹ لے لو تو مرکب غیر مفید ہو جائے گا کہ بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جاتا ہے، سامع کو، سننے والے کو نہ خبر معلوم ہوتی نہ طلب معلوم ہوتی. وہ آگے اگلے سبق میں انشاءاللہ کل پڑھیں گے. میں تھوڑی سی میں آپ کو وضاحت کر دی. تو جملہ کی اقسام، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ. جملہ خبریہ جس کے بولنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، جملہ خبریہ کی پھر اقسام ہے آگے. جملہ خبریہ کی پھر اقسام، اس کی پھر دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. یہ میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہاں سے کل پڑھیں گے. تو ہم نے کیا پڑھا آج؟ ہم نے یہاں سے پڑھا لفظ کی قسم. کلام عرب میں دو قسمیں، مفرد مرکب. پھر مفرد کی تعریف، پھر اس کو کلمہ کہتے ہیں، کلمہ کی تین قسمیں. پھر مرکب کی تعریف، اس کی پھر اقسام، مفید اور غیر مفید. مرکب مفید کی تعریف، پھر اس کو جملہ بھی کہتے ہیں. پھر جملہ کی اقسام، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ. جملہ خبریہ کی تعریف، پھر آگے جملہ خبریہ کی اقسام. یہاں تک ہم نے پڑھا. اس کو لکھیے گا، پڑھیے گا اور شیئر کیجیے گا. یہ صرف بہائی، یہ صرف کی کتاب، اس میں ہم نے کل پڑھا تھا. یہاں ہے کلمات عربی کی تین قسمیں ہیں. وہی انہوں نے ایک صرف آگے کر لیا. وہ جو پہلے تھا نا دو تھی، مفرد اور مرکب، مفرد اور مرکب، اس سے آگے تھا پھر مفرد کی تین قسمیں. تو انہوں نے وہاں سے سٹارٹ لیا ہے. کلمہ کہتے ہیں نا، عرب کی کلمات کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف. جیسے ابھی ہم نے نحو میں پڑھا مرکب کی مفرد کی تعریف میں. پھر اسم کی تین قسمیں ہیں، ثلاثی، رباعی اور خماسی. اسم کی تین قسمیں ہیں، یعنی ثلاثی تین حرف والے کو اسم کہتے ہیں، تین حرف والے اسم کو ثلاثی کہتے ہیں جس میں تین حرف ہوں. رباعی جس میں چار حرف ہوں، یعنی وہ اسم جس میں چار حرف، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میم، حا، میم، دال. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ رباعی. رباعی جس میں چار حرف ہوں، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میم، حا، میم، دال. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ رباعی. رباعی جس میں چار حرف ہوں، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میم، حا، میم، دال. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ رباعی.
آگے پھر خماسی جس میں وہ اسم جس میں 5 حرف ہوں، پھر فعل کی 2 قسمیں، ثلاثی یعنی 3 حرف والے فعل کو ثلاثی کہیں گے جیسے ضربہ، رباعی 4 حرف والے فعل کو کہیں گے جیسے دحرج۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ کلام عرب کا میزان۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ثلاثی ہے کہ رباعی ہے؟ وہ کہتے ہیں میزان ہے ہمارے پاس فا، عین اور لام جن کا مجموعہ ہے فعلا۔ تو یعنی آپ نے نیچے یہاں لکھنا ہے ضربہ، نیچے لکھنا ہے فعلا، دعات کے مقابلے میں فا، ٹھیک ہے، ضربہ، راب کے مقابلے میں عین، با کے مقابلے میں لام۔ تو پتہ چلا کہ یہ اصلی ہیں تینوں، ٹھیک ہے۔ تو کل میں انشاءاللہ پاور پوائنٹ پہ آپ کو لکھ کے بھی بتاؤں گا، سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ آگے کہتے ہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کلام عرب کا میزان یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور حروف کی بھی 2 قسمیں، اصلی اور زائد۔ حرف اصلی وہ ہوتا ہے جو فا، عین، لام کے مقابلے میں آئے وہ اصلی ہے، اور جو فا، لام کے مقابلے میں نہ آئے اسے کہتے ہیں زائد۔ یہ ایک لغت اور یہ اصول اور قانون ہے۔ اب آگے چلیے، یاد رکھیے پیارے بھائی، سب آپ سے پیار کر رہے ہیں بڑے بڑے مصنفین کہ ہمارے بھائی آئیں گے پڑھیں گے، ان سے ذرا پیار سے بات کی جائے۔ کہتے ہیں یاد رکھیے پیارے بھائی کہ حروف اصلیہ ثلاثی میں 3 ہوتے ہیں۔ اصلیہ کتنے ہوتے ہیں؟ 3 ہوتے ہیں، فا، عین اور لام۔ جیسے ضربہ بر وزن فعلا، ضربہ بر وزن فعلا۔ رباعی میں پھر 4 ہوتے ہیں، اصلی ہوتے ہیں۔ یہ کس میں 4 ہوتے ہیں، فا، عین اور 2 لام، دحرج بر وزن فعلا۔ یہ اسم کی بات ہو رہی ہے۔ اور خماسی میں 5 ہوتے ہیں، جیسے فا، عین اور 3 لام، جح، مرشن، فعلالیلن۔ یہ آگے تھوڑا سا آپ کو نا لگے گا کہ یہ کیا ہے، سمجھ نہیں آ رہی، بس آپ اس کو ذہن نشین رکھ لیں۔ آگے تھوڑا سا گزر جائے، جیسے آگے چلیں گے پھر انہی کو ریپیٹ کریں گے تو جو آپ کو 70% آپ کو سمجھ آئی تھی، 30 نہیں آئی تھی، وہ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ ثلاثی مزید فی، پھر آگے آتا ہے مجرد۔ یہ آگے نا خیال رہے کہ اب میں نے آپ کو پیچھے بتایا کہ اسم کے جو حروف ہیں وہ 3، 4 اور 5 ہوں گے، ٹھیک ہو گیا۔ 3 میں فا، عین، لام، جب 4 ہوں گے فا، عین اور 2 لام، اور جب 5 ہوں گے فعل اور یہ دیکھیں جح، مرشن، فعل، یعنی جب 5 ہوں گے فا، عین اور 3 لام ہوں گے۔ تو اتنا اس کو یاد کر لیں، اگر زیادہ آپ اس کی گہرائی میں نہ جائے گی کیا ہوگا، کیسے ہوگا، آگے جیسے بڑھتے جائیں گے آپ کا دل اور آپ دماغ کھلتا جائے گا۔ اب آگے خیال رہے کہ ثلاثی کی پھر 2 قسمیں ہیں، ثلاثی کی یعنی جس میں 3 حرف ہوتے ہیں نا اس کو ثلاثی کہتے ہیں، یعنی یہ زید، ٹھیک ہے نا، زائد، اس کو ثلاثی کہتے ہیں۔ ثلاثی کی پھر 2 قسمیں ہیں، ثلاثی مزید فی، ثلاثی مجرد، مجرد کہتے ہیں اکیلے کو بس، ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی۔ اب ثلاثی وہ جیسے ہم نے پہلے نقشہ ادھر پڑھ کے ہیں، ایک اسی طرح اس کو ذرا ترتیب کے ساتھ، ثلاثی کی پہلے ثلاثی، رباعی، خماسی، پھر ثلاثی کی 2 قسمیں، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی۔ ثلاثی مجرد وہ کلمہ ہے جس میں 3 حرف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد نہ ہو، بس 3 ہی ہو، جیسے ضربہ بر وزن فعل، بس یہ ثلاثی مجرد۔ ثلاثی مزید فی وہ کلمہ ہے جس میں 3 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی اور حرف بھی زائد ہو، جیسے اکرم بر وزن افعل، ٹھیک ہے، اکرم حمزہ کے مقابلے میں آ گیا، افعل فا کاف کے مقابلے میں، عین را کے مقابلے میں، اور میم لام کے مقابلے میں آ گیا، فعل کے بارے میں کرم ہو گیا اور حمزہ زائد ہو گیا، اس کے کہیں گے ثلاثی مزید فی۔ اسی طرح رباعی کی بھی 2 قسمیں ہیں، رباعی مجرد اور رباعی مزید فی۔ رباعی مجرد وہ کلمہ جس میں 4 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد نہ ہو، 4 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد نہ ہو، جیسے دحرج بر وزن فعللا، فعللا۔ رباعی مزید فی وہ کلمہ جس میں 4 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی ہو، جیسے تدحرج بر وزن تفعللا۔ یہ آگے جب ہم پڑھیں گے گردانے کریں گے نا اس وقت اس کی مزید آپ کو سمجھ آ جائے گی، ابھی تھوڑا سا ایسے ذہن سے اترے گا بھی تھوڑا سا کہ یہ کیا ہے، آپ نے بس اس کی جو ہے وہ تعریفات یاد رکھنی ہے، تھوڑا ذہن میں بٹھا دینا ہے کہ ثلاثی مجرد ہوتا ہے، ثلاثی مزید فی ہوتا ہے، رباعی مجرد، رباعی مزید فی۔ رباعی مجرد وہ کلمہ جس میں 4 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد نہ ہو،
جیسے دحرج اور بروزن فعل، رباعی مزید فی وہ کلمہ جس میں 4 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی ہو، جیسے دحرج بروزن فعل۔ اب خماسی کی بھی 2 قسمیں ہیں، مزے کی بات، ثلاثی کی 2 قسم، رباعی کی 2 قسم، خماسی یعنی جس میں 5 حرف ہوتے ہیں، خماسی مجرد، خماسی مزید فی۔ آسان ہو گیا آپ کو یاد کرنا، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی، بڑے آسان طریقے سے۔ خماسی مجرد وہ کلمہ جس میں 5 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد نہ ہو، جیسے جحمرچن بوڑھی عورت، بر وزن فعل۔ خماسی مزید فی وہ کلمہ جس میں 5 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی ہو، جیسے خندریسن پرانی شراب، پرانی گندم وغیرہ، بر وزن فعل لیلن۔ تو یہ چیزیں آپ کے لیے بڑی اہم ہیں۔ عقیدہ نمبر 2، خدا تعالیٰ کی تنزیہ، یعنی اللہ پاک ہے، تنزیہ یعنی منزہ ہے، پاک ہے، منزہ نام آپ نے سنا ہوگا نا۔ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، یعنی نہ وہ جسم ہے نہ اس میں وہ باتیں پائی جاتی ہیں، وہ جسم سے تعلق رکھتی ہیں، جو جسم سے تعلق رکھتی ہیں نا چیزیں، وہ اللہ تعالیٰ میں نہیں ہے، اللہ اس سے پاک ہے، بلکہ اس کے حق میں محال یعنی ناممکن ہے، لہذا وہ زمان و مکان جگہ سے، زمانے اور مکان جگہ سے، طرف جہت شکل و صورت، وزن مقدار، زیادت و نقصان یعنی زیادہ ہونا نقصان، اس سے اللہ پاک ہے۔ اچھا یہ جو ہم کہتے ہیں اللہ اوپر ہے، انگلی کرتے ہیں، یہ ایک عرف ہے، اس پر میری ایک پوری ریسرچ ہے اس بات پر کہ اللہ جو اوپر کرتے ہیں، یہ امام نووی نے دوسری محدثین نے کہا کہ یہ عرف ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے، دعا کا قبلہ آسمان ہے، یہ عرف میں ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ یوں نہیں کہہ سکتے اللہ آسمان کی طرف ہے، طرف سے پاک ہے اللہ، زیادت و نقصان، حلول اور اتحاد سے اللہ پاک ہے، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کسی میں داخل ہو جائے، وہ جو حدیث ہے نا بخاری میں 6502 کہ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی اس میں میرا اعلان جنگ ہے۔ تو ولی وہ ہوتا ہے جو فرائض مکمل کر کے نوافل کی کثرت کرتا ہے، پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، تو میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ تو یہ نہیں کہ اللہ اس میں حلول کر جاتا ہے، داخل ہوتا ہے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ اپنے مظہر سے اس کے ہاتھوں سے دکھاتا ہے، اسے طاقت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ والا حلول نہیں ہے کہ اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ اس کے پاؤں بن جاتا ہے، ایسا نہیں۔ اللہ یہ اپنی طاقت کا کچھ حصہ اسے دیتا ہے کہ دور سے دیکھ سکتا ہے، دور سے پکڑ سکتا ہے، یا ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ توالد و تناسل سے اللہ پاک ہے، لم یلد ولم یولد، حرکت، انتقال، تغیر، تبدل وغیرہ جملہ، اوصاف، احوال جسم سے منزہ بری ہے، یعنی پاک ہے۔ توالد تناسل، توالد یعنی پیدا ہونا، بیٹے پیدا ہونا، اولاد، تناسل توالد یعنی کسی کا بیٹا ہونا، تناسل اس کی نسل نکلنا، حرکت، انتقال، تغیر۔ ایک بھائی نے کہا تھا کہ اردو ہے، تھوڑا مزید اس کی وضاحت کریں، تو میں دوبارہ اس لیے کر رہا ہوں۔ اچھا، اور حرکت و انقطاع، تغیر و تبدل، جملہ، اوصاف، احوال جسم سے اللہ تبارک و تعالی بری ہے۔ قرآن و حدیث میں، اچھا یہاں پہ سوال آتا تھا، اس کا انہوں نے جواب دیا کہ قرآن و حدیث میں جو یہ چیزیں آتی ہیں، اللہ کا ہاتھ آتا ہے، یہ جیسے ید مانا ہاتھ، وجہ چہرہ، نیچے نام یہ معنی بھی لکھا ہوا ہے، رجل جیسے ٹانگ، دیہ جیسے ہنسنا، یہ قرآن میں حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں، ید اللہ اللہ کا ہاتھ۔ تو اب اس کا معنی کیا ہے؟ اچھا یہ کہتے ہیں کہ بس ید، وجہ، رجل، دہ وغیرہ جن کا ظاہر جسمیت پر دلالت کرتا ہے، ان کے ظاہری معنی لینا گمراہی، بد مذہبی ہے۔ یہ ظاہری معنی ہم نہیں لیں گے کہ اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر، بلکہ کیا لکھتے ہیں، یہ اس میں ہم تعویل کریں گے۔ آگے دیکھیں، اگلی ہیڈنگ الفاظ متشابہہ کی تعویل۔ اب ہم ان کی تعویل کریں گے، وہ کیا ہوگی؟ کہتے ہیں اس قسم کے الفاظ میں تعویل کی جائے گی، یعنی کہ معنی دوسرا سمجھا جائے گا، یہ نہیں اصلی نہیں، تعویل کی جائے گی، کیونکہ ان کا ظاہر مراد نہیں کہ اس کے حق میں محال ہے، محال یعنی ناممکن ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہو، اللہ کا چہرہ ہو۔ مثلا ید کی تعویل قدرت سے ہے، اور وجہ چہرے کی ذات کی تعویل ذات سے ہے،
استوا کی غلبہ و توجہ سے کی جاتی ہے، لیکن بہتر و اصل یہ ہے کہ بلا ضرورت تعویل بھی نہ کی جائے، ان باتوں میں نہ پڑا جائے، بلکہ حق ہونے کا یقین رکھے اور مراد کو اللہ عز و جل کے سپرد کر دے۔ اس کو کہتے ہیں تفویض کرنا، سپرد کر دینا، کہ وہی جانے اپنی مراد، ہم نے بس مان لی جو اللہ ہے۔ ہمارا تو اللہ عز و جل و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر ایمان ہے کہ استوا حق ہے، استوا علی العرش، سورہ الفرقان میں اللہ فرماتا ہے، اللہ استوا فرماتا ہے، تو فرماتا ہے استوا حق ہے، ید حق ہے، اور اس کا استوا مخلوق کا سا استوا نہیں، جیسے آدمی درخت کے اوپر یہاں جو ہے وہ تخت کے اوپر بیٹھتا ہے، اس کا ید مخلوق سا ید نہیں، یعنی مخلوق کیسا ہاتھ نہیں، ید ہاتھ، اس کا ید یعنی اللہ کا ہاتھ مخلوق کا سا ید نہیں، یعنی مخلوق کی طرح اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، بلکہ کہ اللہ ان پر رحم فرمائے گا، کرم فرمائے گا۔ اس کا کلام دیکھنا سننا مخلوق کا سا نہیں، مخلوق جیسا نہیں۔ مخلوق میرے کان ہیں، میں آپ کو سن رہا ہوں، آپ کے کان ہیں، آپ مجھے سن رہے ہیں۔ عقیدہ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات نہ مخلوق ہے نہ مقدور، نہ مخلوق ہے نہ مقدور کہ اس پر قدرت حاصل کی جائے، پکڑا جائے، لیا جائے۔ نمبر 4، کیا چیزیں حادث ہیں اور کیا قدیم ہیں؟ حادث کون سی ہیں پھر اور قدیم کون سی ہیں؟ ذات و صفات الہی کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب حادث ہیں، یعنی ختم ہو جائیں گی، جو نہیں تھی پھر ہوئی ہیں تو ختم ہو جائے گی، یعنی پہلے نہ تھیں پھر موجود ہیں، اسے کہتے ہیں حادث، کہتے ہیں حادثہ ہو گیا، یعنی پہلے چیز نہیں تھی، اچانک ایسا ہوا، حادثہ ہوا، یعنی نئی چیز ہو گئی۔ حادث نئی چیز، حادثہ نیا معاملہ اٹھ گیا، نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا، حادثہ ہو گیا۔ عقیدہ نمبر 5، صفات الہی کو مخلوق کہنا یا حادث بتانا گمراہی و بددینی ہے۔ یہ جو اللہ کی صفات ہیں ان کو مخلوق نہیں کہہ سکتے ہم، اس پر بڑی بحث ہے، ایک پورا ایک عقیدہ گھڑا گیا تھا کہ قرآن مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مخالفت کی، آپ کو کوڑے بھی لگے، چونکہ قرآن اللہ کی صفت ہے۔ نمبر 6، جو شخص اللہ تعالیٰ کی صفات، ذات و صفات کے علاوہ کسی اور چیز کو قدیم مانے یا عالم کے حادث ہونے میں شک کرے وہ کافر ہے۔ یعنی صفات، اللہ کی ذات قدیم ہے، اللہ کی صفات قدیم، اس کے علاوہ کوئی چیز قدیم نہیں ہے۔ اللہ کو سننا دیکھنا یہ اللہ کی صفات۔ عقیدہ نمبر 7، جس طرح اللہ تعالیٰ عالم اور عالم کی ہر چیز کا خالق ہے، اسی طرح ہمارے اعمال و افعال کا بھی وہی خالق ہے۔ کون؟ اللہ تعالیٰ۔ باب الادب میں باب و حفظ السر، رازداری کی حفاظت۔ اس میں 3 حدیثیں ہیں، بلکہ 4 ہیں، 1 2 3 4 حدیثیں۔ مقصد کیا ہے اس کا؟ مقصد یہ ہے، اس باب کو باندھنے کا امام نووی کا مقصد یہ ہے کہ آپ سے اگر کوئی راز کی بات کرے نا، اس کو راز رہنے دو، بس اس کو مطلب عیاں نہ کرو۔ کوئی بات کرے تو آپ کو بتا رہا ہے راز کی بات ہے تو آپ اس کو عیاں نہ کرے، بہت اچھی بات ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ کا قول وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور عہد پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ آیت لائے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں بدترین درجہ میں وہ شخص ہوگا جو عورت سے مباشرت کرے اور وہ اس کے ساتھ ہم بستر ہو، پھر وہ اس کے راز کی تشہیر کرے۔ بدترین درجے میں وہ ہوگا قیامت کے دن جو رات کی باتیں اپنی زوجہ کی دن میں لوگوں سے کرتا ہے۔ کتنی بڑی خطرناک بات ہے کہ یہ گھر کی بات ہم نے باہر نہیں کرنی، دوسروں مطلب بتانا ہے عوام کو بھائی یہ چیزیں اللہ کے نبی نے منع فرمائی ہیں۔ آگے طویل حدیث ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے، میں نے آپ کو خلاصہ بتانا ہے کہ حضرت عثمان غنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیوہ ہوئے، ان کے شوہر فوت ہوئے، تو آپ نے چاہا کہ میں ان کی شادی کر لوں، تو حضرت عثمان کے پاس آئے کہ تم نے ابھی شادی نہیں کی، تو میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی سے تمہارا رشتہ قائم ہو جائے، تو انہوں نے معذرت اختیار کر لی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ملاقات ہوئی، ان سے کہا کہ آپ اگر شادی کرنا چاہیں تو ان کے یہاں عیب نہیں تھا، 2 شادیاں 3 شادیاں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بڑی تکلیف ہوئی، خیر کہ عثمان نے جواب دیا، تو کچھ عرصے کے بعد نبی علیہ السلام نے خود اپنا رشتہ بھیج دیا کہ حفصہ ہمارے جو ہے وہ ہاں ہوگی، یعنی کہ ہماری زوجہ۔ تو حضرت
عمر کی بیٹی نبی علیہ السلام کی بیوی بن گئی، بڑا رتبہ پا لیا. تو اس کے بعد حضرت ابوبکر کی جب ملاقات ہوئی ایک دن، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے فرمایا کہ تم ناراض تو ہوگے کہ میں نے جواب نہیں دیا. کہا بالکل ہی ناراض. تو کہتے ہیں اس لیے جواب میں نے آپ کو جواب نہیں دیا کہ ایک دن نبی علیہ السلام نے حفصہ کا ذکر کیا تھا، تو مجھے اگلا صفحہ کہ ذکر فرمایا تھا، اور میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا راز افشا کرنا نہیں چاہتا تھا، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ارادہ ترک فرما دیتے تو میں حضرت حفصہ کے عقد نکاح میں قبول کر لیتا. تو وہ راز کی بات تھی، نبی علیہ السلام نے حفصہ کا ذکر کیا تھا. ایسے پیرائے میں مجھے معلوم ہو رہا تھا کہ نبی علیہ السلام ان سے نکاح فرمائیں گے، عقد فرمائیں گے، تو میں نے اس راز کو راز رکھا. یہ حدیث اس بات کی طرف نشاندہی کرتی کہ ہم سے اگر کوئی بات کرے تو ہمیں اس کو راز، جیسے نا بات جو ہے وہ سمندر میں چلی گئی. تیسری حدیث یہ بھی اسی راز پر ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات بیٹھی تھیں، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں. جب نبی علیہ السلام کے آخری ایام تھے تو آپ علیہ السلام کو بڑی خوش ہوئی، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے قریب بیٹھی. آپ علیہ السلام نے گفتگو کی تو وہ رونے لگیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ ہنسنے لگیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کہ آپ پہلے رو رہی تھی، یعنی کہ رونے سے مراد کہ آنکھوں سے آنسو، غمگین تھیں، اور بعد میں آپ بڑی خوش نظر آ رہی تھیں. تو فرمایا کہ راز کی بات ہے، نہیں بتائی. کچھ عرصے کے بعد نبی علیہ السلام تشریف لے گئے. تو اس کے بعد پھر حضرت عائشہ کہتی تھی کہ میں نے کہا دیکھو میں تمہاری ماں ہوں تو مجھے بھی بتا دو. تو پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میرے ابا جان نے یہ فرمایا کہ اب میرے پاس جبرائیل ویسے ہر سال ایک بار آتا ہے تلاوت، یعنی ہم دور کرتے ہیں ایک دوسرے کو قرآن سناتے ہیں، اس بار 2 مرتبہ آیا ہے. تو مجھے اس کی طرف اشارہ ہو گیا ہے کہ میں اس سال اس دنیا سے چلا جاؤں گا. تو میں رونے لگی. پھر مجھے میرے ابا جان نے سرگوشی فرمائی اور فرمایا آخری 2 لائنیں میں پڑھ کے سنا رہا ہوں. اے فاطمہ، کیا تم مومن عورتوں یا اس امت کی عورتوں کے سردار ہونے پر راضی نہیں؟ کہ تم مومن عورتوں کی سردار ہو اور کیا تم اس پر راضی نہیں ہو؟ تو فرمایا، میں سن کر پھر مسکرا پڑی. تو ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام فرمایا کہ سب سے پہلے تو مجھے آ کے ملے گی، یعنی میں جا رہا ہوں تو سب سے پہلے تو آ کے مجھے ملے گی. تو 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تھا. تو یہ راز کی بات انہوں نے پہلے نہیں بتائی. جب انہوں نے پھر کہا کہ میں تمہاری ماں ہوں مجھے بتاؤ، پھر اگلی جو آخری روایت اسی پر ہے، حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. آپ نے ہمیں سلام کیا، پھر مجھے کسی کام کے لیے بھیج دیا. چنانچہ مجھے والدہ ماجدہ کے پاس پہنچنے میں دیر ہو گئی. میں حاضر ہوا تو والدہ نے پوچھا کیا بات رکاوٹ بنی، دیر کیوں کی ہے تم نے؟ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کی غرض سے بھیجا تھا. پوچھا کیا کام تھا؟ میں نے عرض کیا یہ ایک راز ہے. یہ کیا ہے؟ راز. فرمایا ماں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا راز کسی کو نہ بتانا. یہ ماں نے فرمایا کہ بیٹا راز تھا تو راز. حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کی قسم اے ثابت، آپ کے شاگرد ثابت بنانی، اے ثابت اگر میں یہ راز کسی کو بتاتا تو تمہیں بتاتا. اب میں نے تمہیں بھی نہیں بتانا کیونکہ یہ راز کی بات تھی. تو ہمارے دوست احباب جو ہم سے بات کرتے ہیں تو ہم ان باتوں کو نہ پھیلائیں، راز کو راز میں رہنے دیں. اور میرا اصول یہ ہے کہ جب آپ کسی کے دوست ہوتے ہیں تو دوست ایک دوسرے سے راز کی باتیں کرتے ہیں، لیکن بعض وقت جب بچھڑ جاتے ہیں، اختلاف ہو جاتا ہے، تو اچھا دوست وہ ہے کہ ان پرانی باتوں کو نہ چھیڑے، نہ بتائے. لیکن جو لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ پھر جو ہے اس سے بدلہ لیتے ہیں. جب وہ دوست تھے انہوں نے ان کو باتیں بتائی تھی، وہ باتیں پھر لوگوں میں عام کرتا ہے. یہ اچھے دوست کی علامت نہیں ہے، یہ اچھے انسان کی علامت نہیں ہے، بلکہ آپ اچھے انسان اس طرح ہیں کہ وہ باتیں اس طرح چھپا لیں کہ اس کو یقین ہو جائے کہ یار اتنا اچھا آدمی ہے کہ ہمارا اختلاف بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن اس نے میری راز کی باتیں کسی کو نہیں بتائی، تو بڑی خوشی ہوگی. تو یہ ہم نے پڑھا. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.